بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعناہ مکانا علیہ صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین، آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے اللہ رب العزت کے دو نبیوں کا زندہ آسمانوں پہ اٹھایا جانا۔ وہ دونوں اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ ان دونوں میں سے ایک اللہ کے پیغمبر حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر آج اس گفتگو میں کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں، آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل مفتی مویز خان کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نیا آنے والا بیان آپ تک پہنچ سکے۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے ادریس علیہ السلام کو بلند مقام پر اٹھا لیا۔ سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام کا تعارف۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں اور ان کا نام اخنوخ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں یہ پہلے شخص ہیں جنہیں حضرت آدم و حضرت شیس علیہ السلام کے بعد نبوت ملی۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام سفید رنگت والے اور طویل قد والے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا سینہ چوڑا تھا، جسم پر بال کم اور سر پر بال بڑے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے کپڑے سیے اور کپڑے پہنے۔ اس وجہ سے حضرت ادریس علیہ السلام کو درزی کہا جاتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سیا کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام سے پہلے لوگ جانوروں کے کپڑے پہنتے تھے۔ جانوروں کے چمڑوں کو لباس کے طور پہ استعمال کیا جاتا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام پہلے شخص تھے جنہوں نے ناپنے اور تولنے کے آلات بنائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا آسمانوں کی طرف جانا، اس کے بارے میں حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ادریس، روزانہ میں تمہارے اتنے اعمال بلند کروں گا جتنے باقی تمام مخلوق کے اعمال ہیں، تو تم زیادہ عمل کرنے کو محبوب رکھو۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام ایک دن کے اندر اتنے اعمال کا ثواب ہوتا تھا کہ جتنا اس وقت روئے زمین پر باقی تمام لوگوں کا ہوتا۔ تو اس فرشتے نے تعجب کیا جو حضرت ادریس علیہ السلام کے اعمال اوپر لے جاتا تھا۔ اس فرشتے نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لی کہ میں تیرے اس بندے حضرت ادریس علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں کہ جس کے اتنے زیادہ نیک اعمال ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے اس فرشتے کو اجازت دے دی گئی۔ فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام کی زیارت کی اور عرض کی کہ اے ادریس، مبارک ہو، آپ کے اتنے اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں جتنے تمام مخلوق کے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے پوچھا تجھے کیسے پتا چلا؟ تو اس نے کہا کہ میں فرشتہ ہوں اور میں اس دروازے پر ہوتا ہوں جہاں سے آپ کے اعمال جاتے ہیں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا اگر تو فرشتہ ہے تو میری ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام سے سفارش کر دے کہ وہ میری موت کو مؤخر کر دیں، میری زندگی اور زیادہ بڑھ جائے تاکہ میں اور شکر اور عبادت کر سکوں۔ تو اس دوست فرشتے نے کہا کہ اے ادریس، یہ تو اللہ کا قانون ہے کہ جس کی موت کا وقت آ جاتا ہے پھر اس میں دیر نہیں ہوتی۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر۔ فرشتے نے کہا کہ اے ادریس، پھر بھی میں آپ کے کہنے پر موت کے فرشتے سے سفارش کرتا ہوں۔ تو اس دوست فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے پروں کے بیچ میں اٹھایا اور آسمان پر لے گیا، حتیٰ کہ چوتھے آسمان پر جب پہنچے تو وہاں ملک الموت ملے جو زمین کی طرف آ رہے تھے۔ تو دوست فرشتے نے وہ ساری بات ملک الموت کو بتائی
کہ یہ اللہ کا نبی ادریس ہیں اور ان کے اتنے اتنے اعمال روزانہ آسمانوں پہ آتے ہیں کہ جتنا تمام مخلوق کے ہوتے ہیں، تو یہ ادریس کہتے ہیں کہ ملک الموت سے کہو کہ میری موت کو مؤخر کر دے تاکہ میں اور شکر کر سکوں اور نیک اعمال کر سکوں۔ تو ملک الموت نے کہا کہ یہ فرشتے جو آپ کے ساتھ شخص ہے، یہ جو آدمی ہے، یہ کون ہے؟ تو دوست فرشتے نے کہا کہ یہ ادریس ہیں، انہی کی میں سفارش کر رہا ہوں۔ تو ملک الموت نے اس رجسٹر میں دیکھا، اس کتاب میں دیکھا کہ جس میں موتیں لکھی ہوئی تھیں۔ تو ملک الموت نے پھر کہا کہ اللہ کی قسم، ادریس کی عمر سے اب کچھ بھی باقی نہیں ہے، اور میں حیران تھا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اسی چوتھے آسمان پہ ادریس کی روح کو قبض کرنا ہے، اور یہاں تو مجھے کوئی ادریس، کوئی آدم کی اولاد میں سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے ادریس کو اتنے تھوڑے سے وقت میں زمین سے اس چوتھے آسمان پہ پہنچایا۔ چنانچہ ملک الموت نے اسی چوتھے آسمان پر ہی حضرت ادریس علیہ السلام کی روح کو قبض کر لیا۔ اور انبیاء کرام علیہم السلام کی جو موت ہے وہ ایک پل کے لیے ہوتی ہے، پھر اللہ رب العزت ان کو برزخی حیات عطا فرماتا ہے، اور اس حیات کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو، تم ان کی زندگی کو اپنے عقل سے سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کیسی زندگی گزار رہے ہیں، تمہیں ان کا شعور ہی نہیں ہے۔ اور اس بات کی دلیل یہ کہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات جب سفر میں تھے تو چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام اب زندہ ہیں، لیکن اللہ کے قانون کل نفس ذائقۃ الموت کی سیڑھی سے گزر چکے ہیں، انہیں ایک بار موت آئی اور اللہ نے انہیں اب زندگی، وہ زندگی کہ جو ابدی ہے، عطا فرمائی۔ واللہ اعلم بالصواب۔